جب اسلامی دنیا مسلمان، اس وقت کے مسلمان جب عالم اسلام پرورش پانے لگا، ترقی کرنے لگا، قیل و قال کا دور غالب آنے لگا، اقوال و نظریات کا ایک طوفان اور ایک سمندر بپا ہونے لگا، سمندر مچلنے لگا، طغیان کرنے لگا، تو پھر مختلف اقوال کا دور، مختلف نظریات کا دور. ایسے دور میں دو لوگ الجھ رہے تھے. ایک نیا آنے والا مسلمان جو تازہ مسلمان تھا، وہ بھی الجھ رہا تھا کہ آخر میں اس کی مانوں یا اس کی مانوں، اور وہ بھی الجھ رہا تھا کہ تھا تو پرانا مگر کچھ پیسوں کے دباؤ میں تھا. بھائی تجزیے بھی ہو رہے ہیں نا، کچھ پیسوں کے دباؤ میں تھا، کچھ ذہنی دباؤ میں تھا، کچھ حکومتی دباؤ میں تھا. اب ایسی کیفیت کے اندر وہ کیسے کس کی مانے؟ تو اللہ کا نظام دیکھیے کہ جب یہ دور آئے گا تب بھی میں ایک صادق ہی بھیجوں گا. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں گے قال الصادق، سچے نے یہ کہا ہے. نعرہ حیدری. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی صادق مانیں گے. اگر ان کا دل نہیں ہوگا تب بھی کہیں گے کہ سچے نے یہ کہا ہے. اور بات تو ویسے ہی اتنی مضبوط ہوگی کہ اس کا توڑ، اس کا رد ہی ان کے پاس نہیں ہوگا. جب رد نہیں ہے تو مانو، تسلیم کرو، اور جب دلیل آ جانے کے بعد جو نہ مانتا ہو تو پھر اس سے بحث اور مباحثہ تو ہوتا نہیں ہے، اس سے تو مباہلہ ہوتا ہے. جو دلیل آ جانے کے بعد نہ مانے اس سے پھر مباہلہ ہوتا ہے، اور مباہلہ کرتا ہی وہ ہے جو صادق ہو. جی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی وہی بھیجے گا جو خود سچا ہوگا. صلوات ہدیہ کر دیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی کو. مولانا تشریف. حیدری باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولانا محمد حسین حسینی کی گلشن حدید اور یہ جو علاقے ہیں آپ کے اسٹیل ٹاؤن اور پپری اور گھاروں تک اور ٹھٹا تک مولانا کی بڑی خدمات ہیں. اس پورے علاقے کو، جو بہت بڑا ایریا ہے، اس پورے علاقے کو مذہبی اعتبار سے سنبھالنے والوں کے درمیان یہ چاند ہیں. میں ان کی خدمات کو بہت قریب سے جانتا ہوں. جامعۃ الزہرا مدرسہ اس وقت مولانا چلا رہے ہیں. دسیوں علاقوں میں، بلکہ شاید 600 کی تعداد میں طالب علم ہیں جو روزانہ ہیں ان کے مدرسے سے استفادہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ سیدہ کا ان پہ کرم ہے. آپ سب کی، میری، مولانا کی حاجات کی برابری کے لیے امام صادق کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ایک صلوات کی صورت میں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. بات آپ تک پہنچ گئی کہ پھر جب دوبارہ ایسا دور آئے کہ نہ ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگے یا الجھنیں پیدا کرنے والوں کو اختیارات ملنے لگیں، تو پھر ایک ایسا ہی وجود چاہیے کہ جو صادق وجود ہو. تو پھر ایک مرتبہ ایک صادق کو بھیجا، جیسے پہلے ایک صادق کو بھیجا گیا، اور وہ صادق اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. بات بھی اتنی مضبوط کہ کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. بات بھی اتنی مضبوط کہ کوئی رد ہی نہیں کر سکتا. خبر میری میرے مولا کو کہ فلاں شخصیت ہے کہ جو کچھ مرید اپنے رکھتے ہیں مگر قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں. تو حضرت نے انہیں بلا لیا. فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے پر فتویٰ دیتے ہو، جو تمہیں اچھی بات لگے اس کو عنوان اور مدرک، دین فہمی کا اور شریعت کا مدرک بنا کر، مدرک تصور کر کے تم اس کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہو. تو کہا کہ میں ایسے سوچتا ہوں، جب مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کے مطابق. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، شیطان کا ہے.
اس لیے کہ اول من قاسا وہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے اپنی رائے پر عمل کیا، جی اپنی رائے پر عمل کیا، وہ سب سے پہلا جس نے اپنی رائے پر عمل کیا وہ ابلیس ہے. جی خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی پست ہے اور آگ افضل ہے، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس لیے میں آدم سے افضل ہوں. جب میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس کی اپنی رائے تھی. کوئی جا کر بتائے شیطان اور شیطان صفت لوگوں کو کہ مٹی افضل ہے، مٹی افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے. جی آگ کے حوالے کوئی چیز کریں گے واپس نہیں کرے گی. لیکن مٹی کے نعرہ حیدری، حیدری. لیکن مٹی کے حوالے اگر آپ ایک دانہ کریں گے وہ 10 لوٹائے گی. نہ صرف امین ہے بلکہ سخی بھی ہے. مٹی صرف امین ہی نہیں ہے کہ جتنا دیا تھا اتنا ہی لوٹا دیا، بلکہ مٹی سخی بھی ہے، جتنا لیتی ہے اس سے بڑھا کر دیتی ہے، اسے بڑھا کر واپس کرتی ہے. لہٰذا مٹی کو تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ مفضول ہے، اور آگ کو کیسے کہہ دیا کہ وہ افضل ہے؟ وہ افضل نہیں ہے. تو یہ پہلا جو قیاس کیا، جو اپنی رائے پر عمل کیا، مولانا نے فرمایا وہ تو ابلیس ہے.